آفس اور جبر۔ اکرم صاحب نے جو اب تک سلطان بابا کے اس اچانک فیصلے سے بوکھلائے ہوئے تھے، مدد مانگنے کے انداز میں یوں میری جانب دیکھا جیسے میں واقعی سلطان بابا کو روک ہی تو لوں گا، لیکن میں خود اپنے حواس میں کب تھا، اور پھر میرا کام تو صرف تعمیل تھا، لہٰذا میں سلطان بابا کے حکم کی تعمیل میں ان کے پیچھے پیچھے مزار نکل پڑا۔ راستے میں نوری کے والد نے ایک بار پھر سلطان بابا سے درخواست کی کہ اس طرح براہ راست جبروت کی مخالفت میں کھڑے ہو جانا شاید ٹھیک نہ ہو، لیکن سلطان بابا کا کہنا بھی ٹھیک ہی تھا کہ آج نہیں تو کل اس سے کسی نہ کسی کو تو بات کرنی ہی ہوگی، تو پھر آج ہی کیوں نہیں؟ بستی قریب آئی تو سلطان بابا نے رک کر ان تینوں بزرگوں کو مخاطب کیا۔ میں آپ لوگوں کی مجبوری سمجھتا ہوں، لہٰذا بستی کی اس سرحد سے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ تینوں کو یہ اختیار دیتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھر چلے جائیں۔ نوری میرے لیے بھی بیٹی ہی کی طرح ہے، لہٰذا آپ سب یہ اطمینان رکھیں کہ میرا کوئی فیصلہ بھی میری اپنی ذات کے لیے ہوگا اور نہ ہی آپ کو کسی مزید مشکل میں ڈالے گا۔ البتہ جو مشکل پہلے سے سر پر آن پڑی ہے، اس کا تدراک اب ضروری ہو چکا ہے۔ یاد رہے کہ ظلم کو چپ چاپ سہنے والا ظالم سے بھی بدتر ہے۔ کچھ دیر کے لیے ماحول پر سناٹا سا چھا گیا، صرف فضا میں اڑتی چیلوں اور کال گڑھ کے نارنجی آسمان میں بھٹکتے گدھوں کا شور باقی رہ گیا۔ کچھ دیر بعد اکرم صاحب نے اس خاموشی کو توڑا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، آخر کسی کو تو پہل کرنی ہوگی۔ آپ بستی کے سگے نہیں، لیکن پھر بھی آپ صرف ہم سب کی خاطر یہ زبان بندی توڑنے کے لیے یہاں تک چلے آئے۔ میں اور لڑکی کا باپ بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تیسرے بزرگ کو انہوں نے بڑی مشکل سے بستی کے باہر ہی سے رخصت کر دیا، اور کچھ دیر بعد ہم سب کال گڑھ کے بازار میں جبروت کے قلعے کے سامنے کھڑے تھے۔ بازار میں لوگوں نے نوری کے باپ کو ہمارے ساتھ جاتے دیکھا تو وہ تجسس کے مارے ہمارے ہی ساتھ چل پڑے۔ کال گڑھ کی آبادی مختصر تھی، اور ظاہر ہے کہ جبروت کے نوری کے لیے بھیجے گئے رشتے کی ان سب ہی کو خبر ہوگی، لیکن جب انہوں نے سلطان بابا کو قلعے کے سامنے رکتے دیکھا تو ان سب کے قدم وہیں اپنی اپنی جگہ جمے چلے گئے، اور کچھ ہی دیر میں اور سلطان بابا، اکرم صاحب اور نوری کے باپ سمیت ایک ایسے گول مجمع کے درمیان کھڑے ہوئے تھے جو ہم چاروں سے کچھ فاصلے پر یوں کھڑا تھا جیسے ان سب کو کوئی سانپ سونگھ گیا ہو۔ اندر سے قلعے کے دیو ہیکل چوبی دروازے کے دربان نے بھی باہر کوئی غیر معمولی بات محسوس کر کے دروازے کے ایک پٹ میں بنی چھوٹی سی کھڑکی کے درز سے باہر جھانکا، اور پھر ہمیں یوں راستے میں کھڑا دیکھ کر جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ کیا بات ہے؟ یہ بھیڑ کیوں لگا رکھی ہے یہاں؟ دربار کی جھاڑ سن کر مجمع میں مکھیوں کی بنبناہٹ جیسا ایک شور گونجا، اور سب ہی لوگ چند قدم مزید پیچھے ہو گئے۔ سلطان بابا ٹھہری ہوئی آواز میں بولے، مجھے تمہارے مالک سے بات کرنی ہے، جا کر اسے اطلاع کر دو کہ باہر کچھ ملاقاتی آئے ہیں۔ دربان کے چہرے پر حیرت کا تاثر ابھرا، اسے شاید اس لہجے کی عادت نہیں تھی۔ مالک سے ہر کوئی یوں نہیں مل سکتا، مالک اسی سے ملتا ہے جس سے اس کی مرضی ہو۔ ویسے بھی وہ اس وقت یہاں نہیں ہے، شکار کے لیے صحرا کی طرف گیا ہوا ہے، شاید کل واپسی ہوگی۔ لوگوں کو اگر ملنا بھی ہے تو پہلے مالک سے وقت طے کرنا ہوگا، پھر آنا۔ دربان اپنی بات ختم کر کے نخوت سے منہ بناتا ہوا واپس اندر پلٹ گیا۔ بھیڑ کے لیے اب مزید کوئی دلچسپی یہاں باقی نہیں رہ گئی تھی، لہٰذا لوگ بھی اب ادھر ادھر چھٹنے لگے۔ بہرحال ہماری آمد کا نصف مقصد تو حل ہو ہی گیا تھا۔ دربان جبروت کی واپسی پر اسے اطلاع ضرور دے دے گا کہ مزار کا بزرگ متوالی اس سے ملنے کے لیے قلعے کے دروازے پر دستک دے چکا ہے۔ اب ہمارے پاس انتظار کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا میں اور سلطان بابا اکرم صاحب اور نوری کے باپ سے رخصت لے کر واپس مزار کی جانب پلٹ آئے۔ راستے میں میرے ذہن میں ایک عجیب سا خیال آیا، اگر میں کسی طرح نوری کے گھر والوں کو اس بات پر قائل کرنا چاہوں کہ وہ لوگ معاملہ نمٹنے تک نوری کو لے کر کہیں روپوش ہو جائیں تو کیا یہ عارضی حل انہیں قابل قبول ہوگا؟ لیکن پھر خود میرے ہی دماغ نے اس خیال کو رد کر دیا۔
पहले तो नूरी के घर वाले मेरी ऐसी कोई बात सुनेंगे ही क्यों, और फिर अगर मैं किसी तरह इन्हें कायल कर भी लूँ तो क्या जबरूत ने ऐसे किसी मुतवक्के इक़दाम के लिए पेशबंदी नहीं कर रखी होगी। मैं जिस कदर सोच रहा था उतना ही उलझता जा रहा था। चारों तरफ से फंदा नूरी के गिर्द तंग होता नजर आ रहा था, और शायद इसी फंदे की घुटन ही थी कि जिसने नूरी जैसी सहमी हुई चिड़िया को भी अपने पिंजरे में फड़फड़ाने पर मजबूर कर दिया। असल से कुछ देर बाद मैं जब उसे अपने शिकस्ता कदम बाप के साथ सहरा अबूर करके मज़ार की जानिब आते देखा तो पहले कुछ देर तक मैं उसे भी शराब ही समझता रहा, लेकिन फिर जब वो एक हकीकत की तरह मज़ार की दहलीज़ अबूर करके मेरे सामने आ खड़ी हुई तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन करना ही पड़ा। मैं बेयकीनी के आलम में इन दोनों के इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। सुल्तान बाबा असर के बाद अपने कमरे में जा चुके थे और इस दफ़ा मज़ार के सहन में सिर्फ मैं था या आसपास चलती गर्म लू की सरगोशियाँ। नूरी के बाप ने सलाम के बाद टूटे हुए लहजे में कहा, ये बदनसीब आपसे कोई बात करना चाहती है। मैं इसे लेकर यहाँ कभी ना आता कि अब इसके घर से बाहर निकले कदमों से भी डर लगता है, लेकिन बिला आखिर एक मजबूर लाचार बाप अपनी लाडली की फरमाइश पूरी करने चला आया। नूरी की हालत मेरी सोच से भी ज़्यादा अबतर थी। उसकी सूजी हुई आंखें रात भर के अश्कों की कहानी सुना रही थीं। वो बमुश्किल इतना ही कह सकी, छोटे पीर जी, आप किसी तरह सांवल को इत्तला करा दें, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। गोया उसने मुझसे वही मांग लिया जिसकी तवक्को मैं उससे कर रहा था। मैंने जल्दी से नूरी से सांवल के शहर का पता पूछा तो उसने हाथ में पकड़ा एक मुड़ा तुड़ा सा कागज़ मेरे हवाले कर दिया। इस पर सांवल ही की कच्ची तहरीर में करीबी शहर के रेलवे स्टेशन के नज़दीक किसी मुसाफिर खाने का पता दर्ज था, लेकिन ये करीब तरीन शहर भी कालगढ़ से पूरे एक दिन की मसाफत पर रेल के रास्ते से मुंसलिक था। मेरे जी में आया कि नूरी के बाप से कहूँ कि अभी अपनी बेटी का हाथ थामे और मेरे साथ कालगढ़ से निकल पड़े। जबरूत की वापसी से पहले हम ट्रेन के ज़रिए सांवल तक पहुंच सकते थे, लेकिन सुल्तान बाबा को यहाँ अकेला छोड़कर भी तो मैं कहीं नहीं जा सकता था। मेरा सर चकराने लगा। मैंने नूरी की बाप की तरफ देखा। वो न जाने किन ख्यालों में गुम मज़ार की दीवार से परे खला में घूर रहा था। मैंने उसे पुकारा तो वो सटपटा सा गया। यहाँ से अगली गाड़ी कितने बजे छूटेगी? मेरा सवाल सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो समझ गया था कि मेरे जहन में कौन सा मंसूबा कुलबुला रहा है। ना छोटे पीर जी, कालगढ़ से पैर निकालने का मतलब हमेशा के लिए यहाँ इलाके से बदर होना है। फिर मेरी 7 नस्लें भी यहाँ दोबारा चाहें भी तो ये जालिम हमें नहीं छोड़ेंगे। सोच लो, तुम्हें अपनी अगली 7 नस्लें बचानी है या अपनी इकलौती बेटी की ज़िंदगी। फैसला तुम्हारे अपने हाथ में है, लेकिन कोई भी फैसला करने से पहले इतना ज़रूर सोच लेना कि बेटी जिंदा रहेगी तो। मैंने बात अधूरी छोड़ दी। नूरी के बाप ने बेबसी से सर पटका और आधे घंटे के तवील वफ़के के बाद उसने नज़र उठाई तो वो एक ऐसे हारे हुए जुआरी की नज़र थी जिसने अपना सब कुछ आखिरी दाव पर लगाने का फैसला कर लिया हो। तय ये पाया कि रात 11:30 बजे वाली गाड़ी को पकड़ा जाएगा। नूरी की माँ को इससे पहले ही अकरम साहब के साथ ऊँटों के काफिले के हमरा ही मैं आज शाम उसके पास किसी दूसरी बस्ती के लिए रवाना कर दिया जाएगा और नूरी सिर्फ अपने बाप के हमरा रात 10 बजे से पहले मुझे बस्ती के बाहर रेलवे स्टेशन की राह पर मिलेगी। मैं इन्हें गाड़ी पर सवार करवाकर वापस कालगढ़ लौट आऊँगा। मैंने सोच रखा था कि जबलपुर वाले खान साहब के नाम एक ख़त भी नूरी के बाप के हवाले कर दूँगा और इन्हें मुकम्मल तफसील और पता लिखकर समझा दूँगा कि वो शहर पहुंचते ही सांवल को लेकर आगे जबलपुर के लिए रवाना हो जाएं। मुझे यकीन था कि खान साहब को इन मजलूम लोगों को पनाह देने में कोई तामुल न होगा। साथ ही मैंने ये भी सोच रखा था कि अगर नूरी के बाप को अपने दोस्त काशिफ और पापा के तमाम टेलीफोन नंबर्स भी एहतियातन एक अलग कागज़ पर लिख कर दे दूँगा ताकि किसी हंगामी सूरत में वो पहला टेलीफोन मैसर आते ही उनसे बात कर सकें। मैंने नूरी के बाप का कंधा थपक कर उसे हिम्मत दिलाई और उन्हें रुखसत किया ताकि वो घर जाकर
इस हिजरत की तैयारी कर सकें। नूरी इस तमाम गुफ्तगू के दौरान सर झुकाए खामोश खड़ी रही, लेकिन वापस पलटने से पहले शुक्रगुजारी के बोल बोलने की कोशिश में रूहानसी सी हो गई। उसकी आंखें छलक उठीं। कभी कभी ये लफ्ज़ हमारी एहसास को मुंतकिल करने के लिए किस कदर कामयाब हो जाते हैं, या शायद बाज़ जज्बे और एहसासात होते ही ऐसे हैं कि दुनिया की बेहतरीन लुग़त भी इनके अहाते के लिए नाकाफ़ी हो जाती है। इनके जाते ही मैं कमरे में जाकर इबादत में गुम सुल्तान बाबा को सारी सूरत हाल से आगाह किया। वो मेरी बात सुनकर कुछ सोच में पड़ गए, फिर सिर्फ इतना ही बोले, ठीक है, अगर इन सब पर ये ज़मीन ही तंग हो गई है तो फिर इनका यहाँ से टल जाना ही बेहतर है। तुमसे जो मदद मुमकिन हो ज़रूर करो। रात 9 बजे तक मैं अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर चुका था। खतूत को अलग-अलग लिफाफों में बंद करने के बाद मैं सुल्तान बाबा से इजाज़त लेकर बस्ती की जानिब चल पड़ा। अचानक ही मुझे शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ कि अपना घर बार छोड़ना, अपनी जाय जन्म तर्क करना किस कदर मुश्किल और अज़ियतनाक अमल होता है। शायद इसीलिए मज़हब में हिजरत का इस कदर आला दर्जा बयान किया गया है। ये तो गोया एक बार फिर से जन्म लेने के मुतरादिफ ही है। मैं बस्ती के बाहर स्टेशन की राह को जाने वाली सहराई पगडंडी पर पहुंचा तो मुझे मज़ार से निकले ठीक आधा घंटा बीत चुका था। चांद पूरी तरह खिलकर आसमान से नूर बरसा रहा था, लेकिन न जाने क्यों आज ये चांदनी मुझे अजीब सी लग रही थी। उजाले का वास्ता शनाख्त से होता है, और जब मकसद ही अपनी शनाख्त को दूसरे से ओझल रखना हो तो उजाला कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। हम इंसान भी किस कदर मतलबी होते हैं। कभी मैं इसी चांद की चांदनी के लिए महीना भर इंतज़ार करने के कर्ब में मुब्तला रहता था, और ठीक हर चांद की 14वीं रात को अपने तमाम दोस्तों समेत साहिल पर या खुले समंदर में किसी बहरी जहाज़ के अर्शे पर हल्ला गुल्ला करने और मेला सजाने के लिए पहुंच जाता था। तब ये चांदनी मुझे किस कदर रोमान परवर महसूस होती थी, और आज मेरा दिल चाह रहा था कि पूरे सहरा के आसमान पर एक सियाह चादर डाल दूं या कालगढ़ पर ही कोई छतरी तान दूं, ताकि इस छोड़ने वालों पर किसी की नज़र ना पड़ सके। लेकिन ऐसी छतरियाँ अगर कहीं मैसर होती तो जाने कितने सिया नसीब इस मुकद्दर के सूरज पर तानने के लिए बाजार से खरीद न लाते। कुछ ही देर में टीले से परे कुछ आहट सी महसूस हुई। मैंने टीले पर चढ़कर देखा तो दूर टीले से परे नूरी और इसका बाप तेज कदमों से रेत अबूर करते नजर आए। नूरी के हाथ में शायद उसके कपड़ों की एक गठड़ी थी, जिसे अपने सीने से लगाए और लंबा सा घूंघट निकाले वो अपने बाप की तेज रफ्तार का साथ देने की कोशिश कर रही थी, जो हर चंद कदम के बाद रुककर अपनी बेटी को झिड़क कर तेज चलने की हिदायत कर रहा था। कुछ देर बाद जब वो टीले तक पहुंचे तो नूरी का सांस बुरी तरह फूल चुका था, लेकिन अपने बाप के खौफ से अपनी उलझी सांसों पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। मैंने जल्दी जल्दी तमाम तफसील नूरी के बाप को समझाई और ख़त उसके हवाले कर दिया। हमारे पास वक्त बहुत कम था। रात के 10 बज चुके थे और अभी हमें घंटा भर की मुसाफत तय करके रेलवे स्टेशन भी पहुंचना था, इसलिए इन दोनों को आगे बढ़ने का इशारा करके चल दिया। अब वहाँ सिर्फ सहरा था, चांदनी थी और हमारे रेत में धंसते कदमों की चाप। मेरी कोशिश थी कि हम सहरा के मरकज़ की बजाय आसपास टीलों की आड़ लेते हुए आगे बढ़ते रहें। हर आहट पर हम तीनों बुरी तरह चौंक जाते और रेत की गैर मामूली सरसराहट से भी हमारा दम अटकने लगता। स्टेशन अब थोड़ी दूर ही रह गया था, लेकिन मंजिलों का ताल्लुक भला फासलों के घटने या बढ़ने से कब हुआ है। और फिर मेरी कमन तो हर बार तब ही टूटी थी जब 2-4 हाथ ही बाकी थे बाम को। अचानक ही सहरा में जीप के जोरदार इंजन के फर्राटे भरती आवाज़ों से गूंजी। हम तीनों ही उछल कर रह गए। जीप किसी करीबी टीले के पीछे ही छुपा कर खड़ी कर रखी थी, और फिर अगले ही लम्हे तेज़ हेडलाइट्स की रोशनी के दायरे में हमारे पांव जम कर रह गए। नूरी के मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। मैंने चुंधियाई हुई आंखों से रोशनी के दायरे से परे झांकने की कोशिश की। फिजा में चंद भद्दे कहके उभरे और जीप में बैठे 4 हेवलों में से एक तरंग कर बोला, कहाँ जा रहे हो छोटे पीर जी? कहो तो हम छोड़ाएं। वो सब लोग फिर से हंसे
اور ایک ہیولا جیپ سے نکل کر روشنی کے سامنے آ گیا۔ وہ اکرم تھا، جبروت کا خاص کارندہ۔ میرے سینے میں سے جیسے ایک تیر سا گڑ کر رہ گیا۔ میں جسے غافل سمجھ رہا تھا مجھ سے زیادہ ہوش و حواس میں ثابت ہوا۔ جبروت نے پہلے ہی نوری کے گرد پہرا بٹھا رکھا تھا اور اسے شاید مزاج سے شروع ہوئی اس کہانی کی ہر تفصیل کی خبر تھی۔ وہ صرف ہم سے کھیل رہا تھا اور کسی مناسب موقع کے انتظار میں تھا کہ جب ہمیں رنگے ہاتھ پکڑ سکے، اور میں نے یہ موقع اسے پلیٹ میں رکھ کے فراہم کر دیا تھا۔ جیپ کے ڈرائیور نے نوری پر ایک بھرپور نظر ڈالی اور زور سے ہنسا۔ کیوں پیر جی، تم اسے بھگا رہے تھے یا یہ تمہیں بھگا لے جا رہی تھی؟ ویسے معاملہ چاہے کچھ بھی ہو، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ یہ جوانی چیز ہی ایسی ہے کہ انسان خود پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ اور وہ چاروں پھر سے زوردار قہقہ لگا کر ہنسنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہم تینوں کو ہانک کر جیپ میں بٹھا کر واپس کال گڑھ کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ نوری اور اس کے باپ کے چہرے پیلے پڑ چکے تھے، خاص طور پر نوری کی حالت بہت بری تھی۔ مجھے لگا کہ وہ دھیرے دھیرے کانپ رہی تھی۔ وہ ان چاروں کے سردار کی منظور نظر نہ ہوتی تو شاید وہ اس سے مزید بدتمیزی کرتے، لیکن شاید انہیں اتنا ہی حکم دیا گیا تھا کہ ہمیں قابو کر کے قلعے تک پہنچا دیا جائے۔ نوری کے باپ اور میری مشقیں البتہ وہ پہلے ہی کس چکے تھے۔ جیپ قلعے میں داخل ہوئی تو جس احاطے میں ریچھ کی لڑائی ہو رہی تھی، اس کی بائیں جانب ایک تنگ سی راہداری سے ہوتے ہوئے گاڑی قلعے کی پچھلی جانب ایک صحن میں جا کھڑی ہوئی۔ چاروں طرف بلند شہتیروں کے ستونوں والے برآمدے تھے اور چاروں جانب کمروں کی قطاریں۔ پھر اوپری منزل میں روشنی ہوئی اور ایک کرخت چہرے والا بوڑھا ہاتھ میں بڑا سا گیس لیمپ لیے برآمدے میں نکل آیا۔ وہ اوپر ہی سے چلا کر بولا، لے آئے ہو انہیں؟ بند کر دو الگ الگ کمروں میں، صبح سردار لوٹ کر ان کا فیصلہ کرے گا۔ اکرم کے ساتھ کھڑے کارندے نے مجھے ایک جانب دھکیلا اور دوسرے نے نوری کے باپ کو دوسری جانب دھکا دیا۔ اوپر سے بوڑھا چلایا، لڑکی کو چھوٹی سرکار کے پاس لے جاؤ اور بوڑھے کو بند کر دو۔ نوری چلائی، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ لیکن اتنی دیر میں نہ جانے اندھیروں میں کہاں سے دو عورتیں برآمد ہوئیں اور نوری کو کھینچتے ہوئے ایک جانب لے گئیں۔ قلعہ نوری کی چیخوں سے کچھ دیر کے لیے گونجا اور پھر نوری کی آواز اندھیرے میں ڈوبتی چلی گئی۔ مجھے اور نوری کے باپ کو پہلے ہی چاروں کارندے قابو کر چکے تھے۔ نوری کے باپ نے بہت دہائی دی، فریاد کی، لیکن ان لوگوں پر بھلا ایسی فریادوں کا کیا اثر ہونے والا تھا؟ چند لمحوں بعد ہی وہ ہم دونوں کو کال کوٹری نما چھوٹے علیحدہ کمروں میں دھکیل کر باہر سے تالا ڈال کر واپس جا چکے تھے۔ بوڑھے کی باتوں سے تو یہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ جبروت فی الحال کال گڑھ میں موجود نہیں تھا اور کل اس کی واپسی متوقع تھی، لیکن وہ اس قدر شاطر تھا کہ اپنی غیر موجودگی میں بھی نوری کے پہرے کا تمام بندوبست کر کے گیا تھا۔ نوری اور اس کے بوڑھے باپ پر کیا گزر رہی ہوگی، اور پھر وہاں سلطان بابا بھی تو میرا انتظار کر رہے ہوں گے، اور جب میں رات بھر مزار نہیں پہنچوں گا تو وہ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ سچ ہے کہ تقدیر ہماری تدبیروں سے ایک چال ہمیشہ آگے ہی رہتی ہے۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ اس چھوٹے سے تہہ خانے نما کمرے میں صرف ایک مختصر سا روشن دان موجود تھا، جس میں لگی لوہے کی سلاخوں سے باہر آسمان پر چمکتا چاند مجھے یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے کسی گول روٹی کو چھری سے 4 حصوں میں افقی رخ پر تقسیم کر دیا ہو۔ ابھی کچھ گھنٹوں پہلے ہی مجھے اس چاند کی روشنی سے شکایت تھی، اور اب اس اندھیری کوٹری میں پھر اسی کی چاندنی سے اپنا نور بکھیر کر میری وحشت کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چلو اچھا ہے کہ قدرت کی نعمتیں بھی انسانوں کی طرح ہماری ناشکری پر ہم سے روٹ کر نہیں جاتی، ورنہ آج تک ہم میں سے نہ جانے کتنے بارش، ہوا، بادل، دھوپ، خزاں، بہار اور اس جیسی نہ جانے کتنی سوغاتوں سے محروم ہو چکے ہوتے کہ انسان کی تو فطرت ہی شکوہ ہے۔ میرے ہاتھ اس مضبوطی سے پیٹھ پر بندھے ہوئے تھے
کہ رسی کے سخت ریشے کلائیوں کی جلد میں پیوست ہوتے جا رہے تھے۔ میں اسی طرح بندے ہاتھوں کے ساتھ اندھیرے میں دیوار ٹٹول کر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ دفعتاً سامنے والی دیوار کی جانب سے ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی اور اندھیرے میں دو دیا سلائیاں سی جلتی ہوئی نظر آئی۔ میرے جسم کو پاؤں کے ناخن سے سر کے بال تک ایک سرد لہر سی جھنجھوڑ گئی۔ یہ کسی جہازی سائز کے چوہے کی دو آنکھیں تھیں جو اندھیرے میں جگمگا رہی تھیں۔ وہ بالکل میرے پیروں کے قریب بیٹھا مجھے گھور رہا تھا۔ مجھے بچپن ہی سے جن چیزوں سے شدید کراہیت محسوس ہوتی تھی، چھپکلی اور چوہا ان میں سر فہرست تھے۔ کہاں تو ان جانداروں کی صرف کمرے میں موجودگی کے احساس سے ہی میری رگیں تن جاتی تھیں اور میں ایک لمحہ بھی وہاں نہیں گزار سکتا تھا۔ اور آج کہاں میرے قدموں سے صرف چند انچ کے فاصلے پر ایک ایسی ہی مخلوق میری آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بیٹھی تھی۔ شاید میں نے جس جگہ دیوار سے ٹیک لگائی تھی وہیں اس چوہے کا گھر یا راستہ تھا، لیکن اب میری مجبوری یہ تھی کہ اپنے بند ہاتھوں کی وجہ سے میں گھٹنے ٹیکے بغیر دوبارہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اور اگر میں گھٹنے ٹیکنے کی کوشش کرتا تو ڈرتا تھا کہ کہیں وہ کچلا نہ جائے۔ لہٰذا میں یوں ہی ساکت بیٹھا رہا اور ہم دونوں اسی طرح ایک دوسرے کو گھورتے رہے۔ شاید وہی لمحہ تھا جب جبر کی صحیح تعریف مجھے سمجھ میں آئی۔ جبر صرف قید و بند کا نام نہیں، نہ صرف جسم کا پابند سلاسل ہونا جبر کہلاتا ہے۔ اصل جبر تو روح کی اسیری ہے، اور ہماری روح اور ہمارے اندر کو کسی ایسے کام کے لیے پابند کرنا جو ہماری سرشت اور فطرت کے خلاف ہو، پھر چاہے روح کی وہ بندش کسی عالی شان محل میں کم خواب کے بستر پر ہو یا پھر کسی ایسی کال کوٹڑی میں جہاں آج میں بند تھا۔ قدرت نے آج مجھے ایک ایسے جاندار کے ساتھ اس زندان میں لا ڈالا تھا جس کی موجودگی کے احساس سے ہی میری آنتیں الٹنے لگتی تھیں، اور آج وہ میرے اس قدر قریب تھا کہ اس کی تیز دھونکنے جیسی سانس کی آواز بھی میں سن سکتا تھا۔ اس سے بڑا جبر میرے لیے اور کیا ہو سکتا تھا؟ چند لمحوں میں ہی میں یہ خوفناک قلعہ جبروت کی قید، اس رات کی تنہائی اور یہ کال کوٹڑی، سبھی کچھ میرے لیے بے معنی ہو کر رہ گئے تھے۔ اب اصل امتحان اس چوہے کے جسم کو مست کرتی ہوئی موجودگی میں ساری رات بتانا تھا۔ شاید کچھ اسی طرح کے جبر کا شکار وہ چوہا بھی تھا۔ ہم دونوں اسی خیال سے گھنٹوں اپنی جگہ ساکت جمے رہے کہ اگر پہلے نے حرکت کی تو دوسرا بھی رد عمل ظاہر کرے گا، اور اسی جبر میں وہ ساری رات گزر گئی۔ روسو نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ انسان بظاہر آزاد پیدا ہوتا ہے لیکن تمام عمر اندیکھی زنجیروں میں بندھے گزار دیتا ہے۔ آج مجھے ان اندیکھی زنجیروں کا بخوبی احساس ہو رہا تھا۔ جانے کب چاند ڈوبا اور کب کالگڑھ کے اس ناراض سورج نے اپنی بھٹی سلگائی۔ باہر قدموں کی چاپ سن کر میری بیتی رات کا وہ ساتھی شب گرد جلدی سے دوڑ کر قید خانے کی ایک ابھری ہوئی اینٹ کی اوٹ میں جا کر چھپ گیا۔ آنے والے جبروت کے دو غلام تھے۔ انہوں نے گھسیٹ کر مجھے کھڑا کیا اور کوٹھڑی سے باہر دھکیلا۔ زندان سے نکلنے سے پہلے میری نظر چوہے کی نظر سے ٹکرائی۔ میرے دل نے کہا، شکریہ دوست، تم نے مجھے زندگی کا ایک نیا سبق دیا۔ اگر قسمت میں کچھ سانسیں مزید لکھی ہیں تو اب بڑے سے بڑے جبر کا سامنا بھی بڑی آسانی سے کر سکوں گا۔ وہ دونوں غلام مجھے دھکیلتے ہوئے اسی احاطے کی طرف بڑھنے لگے جہاں میں نے جبروت کا پہلا تماشا دیکھا تھا۔ جیسے جیسے ہم تنگ راہداریوں سے گزرتے ہوئے قلعے کے بیرونی احاطے سے نزدیک ہوتے گئے، ویسے ویسے کسی ہجوم کی مکھیوں جیسی بھنبھناہٹ کا شور بڑھتا گیا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم دیواروں کی پرلی کی جانب جمع ہو رہا ہے۔ میں فی الحال برآمدوں کے اندر سایوں سے گزر رہا تھا، اور پھر جیسے ہی میں نے آخری غلام گردش کے ختم ہونے پر کھلے احاطے میں آگ برساتے سورج کی روشنی میں پہلا قدم رکھا تو میری آنکھیں چندیا سی گئیں۔ احاطہ لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور سب ہی لوگ اسی طرح ایک گول دائرے میں کھڑے تھے جیسے ریچھ کے تماشے والے دن وہ سب یہاں جمع تھے۔
एक जानिब नूरी का बाप भी मेरी तरह पुश्त पर बंधे हाथ लिए सर झुकाए खड़ा था। इनमें से चंद चेहरों की आंखों में, जिन्हें मैं बस्ती में सांवल की बीमारी और नमाज़े इस्तिस्का के मौके पर देख चुका था, तासुफ और बेबसी की एक लहर सी थी। अलबत्ता जबरूद के कारिंदे हमारी हालत पर खुश थे और आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। इसी असना एक जानिब से शोर सा उठा और लोगों के बीच एक रास्ता सा बनता गया। मजमे में कुछ बेचैनी के आसार पैदा हुए और मेरा दिल उलटने लगा। अकरम और 2 नए कारिंदे सुल्तान बाबा को लिए किले में दाखिल हो रहे थे। सुल्तान बाबा के चेहरे पर वही अजली सुकूनदारी था, लेकिन न जाने क्यों मुझे उनकी हालत कुछ ठीक नहीं दिखाई दी। सुल्तान बाबा ने अंदर आते ही रोबदार आवाज़ में सारे हुजूम को सलाम किया और इत्मीनान से तस्बीह घुमाते हुए ठीक मेरे सामने दूसरे जानिब आ खड़े हो गए। वो मेरे बंधे हाथ और हालत देख चुके थे। हम दोनों की नज़रें आपस में टकराईं और मुझे लगा कि जैसे उन्होंने मुझसे पूछा हो, कैसे हो अब्दुल्ला मियाँ। मैंने भी इसी गैर मरई राब्ते से सर हिलाकर इन्हें अपने अच्छे होने का इत्मीनान दिला दिया। उन्होंने हाथ उठाकर ज़ेरे लब दुआ दी, लेकिन जाने क्यों मुझे उनकी पलकों के गोशे भीगे हुए महसूस हुए। मैंने जल्दी से नज़र झुका ली कि ये लोग कहीं मेरी भीगी पलकों को इस तकलीफ़ का शाखसाना न समझ लें। काश दिल की काट से निकले आंसुओं का रंग आम दर्द के आंसुओं से कुछ मुख्तलिफ होता तो कितना अच्छा होता। अचानक भीड़ पर जैसे सख्ता सतारी हो गया। पहरेदारों ने जल्दी जल्दी अपनी जगह संभाली और फिर अहाते में बिछे तख्त के पीछे से धीरे धीरे चलता हुआ जबरूद नमूदार हुआ और अपनी जगह पर आकर बैठ गया। उसने पहले मजमे पर एक नज़र डाली और फिर इसकी वो सर्द, शफाक और कहर भरी नज़र मेरे चेहरे पर आकर ठहर गई। मेरी नज़र उसकी नज़र से टकराई और कुछ देर हम दोनों यूं ही एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले देखते रहे। मुझे उसकी नज़र में छुपी चिंगारियाँ फिज़ा में बिखरती सी महसूस हुईं। कभी हम भी खूबसूरत थे। अचानक वो ज़ोर से धाड़ा, तो तुम हो अब्दुल्ला, जिसे सूली चढ़ने का शौक़ इस बस्ती तक खींच लाया है। वैसे एक बात है, तुम्हारी हिम्मत की दाद ना देना भी ज़्यादती होगी। जबरूद की पसंद को भगा ले जाने की कोशिश करने वाला या कोई दीवाना हो सकता है, या फिर वो जिसे खुदकुशी करने का कोई और तरीका ना सूझा हो। कब से चल रहा है ये चक्कर? लड़की की रजामंदी भी शामिल थी तुम्हारे साथ भागने में, या तुम ही ने उसे वर्गलाया था? मजमे में सन्नाटा छाया हुआ था। मैं इतनी दूर से भी सुल्तान बाबा की तस्बीह के दाने गिरने की आवाज़ सुन सकता था। मैंने जबरूद की तरफ देखा। मैं इसे भगा कर नहीं ले जा रहा था। लड़की का बाप भी मेरे साथ था और वो शहर जाना चाहते थे, क्योंकि लड़की को तुम्हारा रिश्ता मंजूर नहीं। सारी बस्ती ये बात जानती है। मेरी बात सुनते ही जबरूद के मुंह से गुस्से के मारे कफ बहने लगा। उससे शायद इतने बराह रास्त जवाब की तवक्को नहीं थी। वो ज़ोर से चिल्लाया, सब बकवास है। मज़ार के मतवाली और मुजाविर के भेस में तुम लोग ये धंधा करते हो। बुर्दा फरोशी के लिए यहाँ की जगह मिली थी तुम लोगों को। मैं जानता हूँ हमारी बस्ती की औरतें बहुत मासूम हैं। ज़रूर इसका बाप भी तुम्हारे बहकावे में आ गया होगा। बहरहाल लड़की भी तुम्हारे साथ जुर्म में बराबर की शरीक है और मेरी अदालत तुम दोनों को। इसकी बात अभी अधूरी ही थी कि सुल्तान बाबा की आवाज़ गूंजी। कोई भी अदालत फ़ैसला देने से पहले मुल्ज़िम को सफाई का पूरा मौका देती है। तो फिर ये तुम्हारी कैसी अदालत है जो खुद ही वकील है? जबरूद चौंक कर पलटा। ये आज की दूसरी अनहोनी थी, क्योंकि आज तक जबरूद के दरबार में किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो इसकी बात काट सके। वो फनकारती हुई आवाज़ में बोला, ओ छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। मैं भूल गया था कि गुरों का सरगना भी यहीं मौजूद है। इत्तेफाकन एक बारिश क्या बरस गई तो तुमने खुद को इस बस्ती का मसीहा समझ लिया। चलो क्या याद करोगे? जबरूद की अदालत तुम्हें तुम्हारे साथी की वकालत का मौका भी देती है। फिर न कहना कालगढ़ में तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। जबरूद ने दाद तलब नज़रों से मजमे की तरफ देखा।
جہاں کچھ بزرگ ندامت کی وجہ سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ جبروت ہجوم کی خاموشی سے چڑ سا گیا۔ اسے شاید احساس ہو گیا تھا کہ بستی کے بہت سے لوگ دل ہی دل میں اس تماشے سے خوش نہیں ہیں۔ اب یہ خود اس کی اپنی انا کا مسئلہ بھی بنتا جا رہا تھا۔ وہ اب بھی اگر ہمیں عبرت کی مثال نہ بناتا تو اس کی سلطنت کے قلعے میں یہ پہلی نقب ہوتی جو ایک کمزور اور بے بس بوڑھے کے ہاتھوں لگتی۔ لہٰذا اسے اپنے تیور کڑے کرنے پڑے۔ وہ زور سے چلایا، لیکن یاد رہے، اگر تم دونوں صفائی میں کچھ ثابت نہ کر سکے تو پھر میں تم دونوں کا وہ حال کروں گا کہ تمہاری اگلی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ بولو، کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ سارے مجمع کی توجہ سلطان بابا کی جانب ہو گئی۔ یہ ان سب کے لیے بھی انتہائی حیرت انگیز تجربہ تھا کہ انہوں نے آج تک لوگوں کو جبروت کے قدموں میں گرتے اور گڑ گڑا کر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ سلطان بابا کی تسبیح لگاتار گھوم رہی تھی۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے، عبداللہ کی صفائی کے لیے لڑکی اور اس کے باپ کا بیان ہی کافی ہے۔ لڑکی تم سے رشتہ نہیں کرنا چاہتی اور اپنے باپ کے ساتھ شہر جا کر اپنے منگیتر سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ تم اسے روک نہیں سکتے۔ یہ لڑکی ہے، اسے شہر جانے دو۔ جبروت نے زور کا قہقہ لگایا۔ بہت خوب، اسے کہتے ہیں مدعی سست اور گواہ چست۔ جس لڑکی کے حق کے لیے تم مجھے نصیحتیں کر رہے ہو اس کا باپ تو وہاں کونے میں سر جھکائے کھڑا ہے۔ چلو، کوئی تو ہے جو جبروت کو بھی نصیحت کر سکے۔ مرنے سے پہلے اگر کوئی اور حسرت ہو تو وہ بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ کارندوں نے اپنے آقا کی حصے مزاح پر مسکرا کر اسے داد دی اور سلطان بابا نے جبروت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ ہاں، ایک خواہش اور ہے میری، اگر پوری کر سکو تو مجھے اس بزرگ جوڑے کی نواسی سکینہ کا پتہ بتا دو۔ انہیں اس عمر میں مزید دربدر اور خوار نہ کرو۔ جبروت ہنستے ہنستے ایک دم ہی چپ ہو گیا اور اس نے اپنی قہر بھری نگاہ سلطان بابا کی اٹھی ہوئی انگلی کے تعاقب کی طرف دوڑائی۔ بھیڑ جبروت کی اٹھتی نگاہ سے گھبرا کر ایک دم درمیان سے یوں چھٹی جیسے کوئی تیر کمان سے نکل کر ان کی جانب لپکا ہو۔ لوگ دونوں اطراف سے اس طرح ہٹے جیسے کوئی ساکت پانی میں لکیر کھینچتی۔ لوگوں کی آخری قطار میں سکینہ کے نانا نانی کھڑے تھے۔ پتہ نہیں وہ پہلے ہی سے اس بھیڑ کا حصہ تھے یا جب سلطان بابا کو لایا جا رہا تھا تو وہ بھی اسی وقت ان کے ساتھ آ گئے۔ جبروت کی ساری زندہ دلی پل بھر میں ہوا ہو گئی اور وہ شدید طیش کے عالم میں چلایا، بس بہت سن لی تمہاری بکواس۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے واز سن کر یہاں کے لوگ میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے؟ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا انداتا کون ہے۔ نہیں، یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے۔ اس ساری کائنات کا انداتا صرف ایک ہی ہے۔ سلطان بابا نے آسمان کی جانب انگلی اٹھائی۔ اب بھی وقت ہے، اپنے گناہوں سے تائب ہو کر معافی مانگ لو، توبہ کر لو۔ اس کی رحمت تمہارے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے اور ابھی تمہاری سانس چل رہی ہے، لہٰذا ابھی بھی وقت ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھا لو۔ جبروت کے صبر کا پیمانہ اب بالکل ہی لبریز ہو چکا تھا۔ اب تک کسی نے اس کے سامنے یوں سر اٹھانے کی جرات نہیں کی تھی، لیکن آج اسے ہماری آنکھوں سے اپنا خوف منقود دکھائی دے رہا تھا، جبکہ اس کی حکومت کی تو اصل بنیاد یہ خوف ہی تھا۔ اس لمحے مجھ پر ایک اور عجیب سا انکشاف ہوا۔ خوف کا واسطہ دراصل پوشیدگی سے ہوتا ہے۔ جو ظاہر اور واضح ہو جائے وہ اپنا اصل خوف اور ڈر کھو دیتی ہے، اور شاید ٹھیک اسی وقت یہی کلیہ جبروت کے ذہن کے کسی کونے میں بھی سر اٹھا رہا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ مجھ سے اور سلطان بابا سے کسی قسم کی مزید بحث اس کا خوف اس کی رعایا کے دلوں میں مزید کم کرنے کا باعث بن سکتی ہے، لہٰذا اس نے دربار ختم کر کے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ تمہاری تبلیغ کا وقت ختم ہوا۔ افسوس تم اپنے ملزم کا دفاع نہیں کر سکے، لہٰذا میری عدالت اس لڑکے کو کال گڑھ کی لڑکی کو برگلا کر بھگا لے جانے کا مجرم سمجھتی ہے، لیکن اسے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا ایک آخری موقع ضرور دوں گا۔ کل صبح سورج نکلتے ہی عبداللہ کو صحرا میں چھوڑ دیا جائے گا۔ ٹھیک 15 منٹ کے بعد 6 پالتو کتے بھی اس کے پیچھے چھوڑے جائیں گے۔ اگر ملزم میرے شیروں کی گرفت میں آئے بغیر یہ صحرا پار کر کے اسٹیشن تک پہنچ گیا تو بے قصور سمجھا جائے گا۔
اور باعزت بری ہوگا۔ دوسری صورت میں یہاں موجود یہ بوڑھا بھی اپنی جان سے جائے گا۔ اگر کسی کو اس فیصلے پہ اعتراض ہے تو بولو۔ مجمع پر سکوت طاری ہو گیا۔ پیش امام نے کچھ ہمت کی اور حلق ترک کر کے بولا، میری آپ سے درخواست ہے کہ ان دونوں پہ رحم کیجیے۔ یہ اس علاقے کے نہیں ہیں، انہیں علاقہ بدر کر دیجیے، پر اتنی کڑی سزا نہ دیں۔ ہم سب کی یہی التجا ہے آپ سے۔ جبروت کے ماتھے کی شکنیں بڑھ گئیں۔ پیش امام کی دیکھا دیکھی چند اور بزرگ نے بھی جبروت کو دہائی دی اور اس کے والد اور دیگر بزرگوں سے اپنا تعلق کے واسطے دیے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر سب کو یکلخت خاموش کروا دیا۔ ٹھیک ہے، کل کو یہ نہ کہے کہ جبروت بے انصاف ہے۔ اگر عبداللہ اپنے جرم کا اقرار کر لے اور مجھ سے رحم کی اپیل کرے تو میں اس کی سزا میں کمی کا سوچوں گا۔ سارے ہجوم کی نگاہیں میری جانب اٹھ گئیں۔ بھیڑ کی پچھلی قطاروں میں سے چند ایک نے اشاروں سے اپنے ہاتھ جوڑ کر اور آنکھوں میں التجا کی کہ میں جبروت سے معافی مانگ کر یہ قصہ ختم کر دوں۔ میں نے جبروت کی طرف دیکھا۔ اگر میری بے گناہی کی سند یہ صحرا دے سکتا ہے تو میں تمہارے پاؤں پڑنے سے یہی بہتر سمجھوں گا کہ میری قسمت کا فیصلہ یہ صحرا ہی کرے۔ بزرگوں نے سر پیٹ لیے۔ جبروت کے اشارے پر مجھے اور سلطان بابا کو وہاں سے دھکیلتے ہوئے پھر سے انہی غلام گردشوں کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ البتہ دوسری راہداری مڑتے ہی سلطان بابا کو مجھ سے علیحدہ کر کے وہ کسی اور جانب لے گئے اور مجھے دائیں جانب بنی کوٹھڑیوں میں سے 7ویں قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ یہ کمرہ بھی گزشتہ رات والے زندان کی طرح مختصر اور تنگ تھا۔ اس میں باہر کی جانب کھلنے والا کوئی روشن دان بھی نہیں تھا، البتہ اوپر کی جانب دیوار میں ایک آدھ اینٹ کی جگہ خالی رکھی گئی تھی جو شاید 7 والی کوٹھڑی کی جانب کھلتی تھی۔ غالباً ہوا کے گزرنے کے لیے یہ انتظام رکھا گیا ہو، کیونکہ اس کمرے کا دروازہ بھی سلاخوں والا نہیں تھا، لہٰذا سخت لکڑی کا بھدا سا بڑا دروازہ۔ بند ہونے کے بعد دن میں بھی اس کوٹھڑی میں آدھی رات جیسا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں ٹٹول کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میرے کانوں میں بار بار کال گڑھ پہنچنے کے بعد سلطان بابا کا ایک جملہ گونج رہا تھا، یاد رکھنا، موت صرف جسم کے فنا ہو جانے کا نام ہے، موت کے بعد ہی اصل زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو کیا میری اس فانی جسم سے رخصتی کا وقت بھی قریب آ چکا ہے؟ لیکن کیا میرے ذمے اس دنیا کے جتنے فرائض تھے میں نے وہ سب پورے کر دیے ہیں؟ کیا میری ہر تلاش کی آخری حد یہی موت تھی؟ میں اپنی سوچوں میں گم بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک دیوار کے اوپر والے حصے میں جہاں ایک اینٹ کی درز خالی تھی، آہٹ سی بلند ہوئی اور ایک سرگوشی سی سنائی دی۔ پہلے تو میں اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن پھر جب دوسری مرتبہ کسی نے دھیرے سے پوچھا، کوئی ہے؟ تو میں چونک کر کھڑا ہو گیا۔ میں عبداللہ ہوں۔ دوسری جانب سے آواز آئی، شش، آہستہ بولو، جبروت کے کسی کتے نے اگر تمہاری آواز سن لی تو غضب ہو جائے گا۔ میں 5 مہینوں سے اس قید تنہائی میں پڑا ہوا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری باتوں کی آواز سن کر کوئی تمہاری کوٹڑی بدل دے۔ ترس گیا ہوں میں کسی کی آواز سننے کو، کسی سے بات کرنے کے لیے۔ مجھے حیرت ہوئی، لیکن تم کون ہو اور تمہیں کس جرم میں اتنی لمبی قید دی گئی ہے؟ میرا نام خانو ہے۔ 5 ماہ پہلے میں بھی جبروت کے وفادار کتوں میں شامل تھا۔ ایک ذرا سی چوک ہوئی اور اس ظالم نے مجھے یہاں لا پھینکوایا۔ سب میرے گناہوں کی سزا ہے۔ اب ساری زندگی مجھے اسی کوٹھڑی میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنا ہے۔ ہم سے پہلے یہاں نہ جانے کتنے کتے اپنی سانسیں ہار چکے ہیں۔ اچانک دور کہیں سے آہٹ سنائی دی۔ وہ جلدی سے بولا، کوئی آ رہا ہے، اندھیرا ہونے کے بعد بات کروں گا۔ وہ جو کوئی بھی تھا دیوار سے دور ہٹ گیا۔ چند لمحوں بعد کسی نے خشک روٹی کے چند ٹکڑے اور عجیب سے رنگ کا شوربہ ایک ٹرے میں رکھ کر دروازے کے نیچے درز سے اندر کھسکا دیا اور زور سے ہنسا۔ کھانا کھا لو جوان، کل تمہیں صحرا بھی پار کرنا ہے اور خالی ٹرے واپس کھسکا دینا۔ پھر دوسری ٹرے سرکانے کی آواز آئی، لے بھائی خانو، تو بھی عیش کر، پھر نہ کہنا یاور یاروں کا خیال نہیں رکھتا۔ جواب میں خانو نے شاید یاور نامی بندے کو کوئی گالی دی۔ آواز مبہم تھی، لیکن یاور کے کہہ کے مجھے راہداری کی آخر تک سنائی دیتے رہے۔
میں نے کھانے کی ٹرے واپس باہر کھسکا دی اور آنکھیں بند کر کے دیوار کے ساتھ کمر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ آنکھیں بند ہونے کے بعد بھی تو اجالے ہمارے اندر اتر آتے ہیں، خاص طور پر جب آس پاس ایسا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو۔ سو میں بھی باہر کی تاریکی سے منہ پھیر کر بند آنکھوں تلے اپنے اندر کے اجالوں سے باتیں کرنے لگا۔ جانے کتنے گھنٹے یوں گزر گئے، پھر دوبارہ دیوار کی درز سے آواز ابھری، عبداللہ تم جاگ رہے ہو؟ مجھے اس کا سوال سن کر ہنسی آ گئی۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ میں اس آرام دہ کمرے کی مسیری پر ٹیک لگائے اپنے غلاموں کا انتظار کرتے کرتے سو گیا ہوں۔ دوسری جانب شاید خانو کے ہونٹوں پر بھی صدیوں کے بعد کوئی مسکراہٹ ابھری ہوگی۔ نہیں، خانو بولا، زندہ دل لگتے ہو، یہاں کیسے آپ پھنسے؟ میں نے مختصر اپنا جرم بتا دیا۔ خانو دوسری جانب سے خنک لہجے میں بولا، تم ٹھیک سمجھے ہو، وہ اس سے کہیں زیادہ گرا ہوا خطرناک اور کمینہ صفت انسان ہے۔ وہ اب کبھی بھی اس کے چنگل سے نہیں نکل پائے گی اور اسی قلعے میں سسک کر دم توڑ دے گی۔ اس سے پہلے بھی نہ جانے کتنی معصوم لڑکیاں اس درندے کی ہوس کا شکار ہو چکی ہیں۔ آج زندگی میں پہلی بار تمہارے سامنے یہ اقرار کرتے ہوئے میں خود کو بھی انتہائی گرا ہوا انسان محسوس کر رہا ہوں کہ کل تک میں خود بھی اس کے کسی پالتو کی طرح اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتا آیا ہوں۔ جانے کتنے بے گناہوں کے خون سے جانے انجانے میں صرف اس کی خوشنودی پانے کی خاطر ہاتھ رنگ چکا ہوں، اور آج شاید انہی مظلوموں میں سے کسی کی آہ نے مجھے اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ خانو نہ جانے ماضی کی کن بھول بھلائیوں میں کھو گیا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک کوندا لپکا اور میں نے بڑی مشکل سے اپنی آواز بلند ہونے سے روکی۔ سنو خانو، کیا تم سکینہ نامی کسی لڑکی کو جانتے ہو؟ اسے بھی اسی قلعے کی طرف ہی لایا گیا تھا۔ میری بات سنتے ہی دوسری جانب کچھ دیر کے لیے سناٹا سا چھا گیا اور پھر خانو کی ہجیانی سی آواز سنائی دی، تم سکینہ کو کیسے جانتے ہو؟ خدا کے لیے بتاؤ، پچھلے 5 مہینوں سے مجھے اس لڑکی نے سونے نہیں دیا۔ جب بھی ذرا دیر کے لیے آنکھ لگتی ہے وہ میرے خواب میں چلی آتی ہے۔ مجھے اس کی آنکھوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ خدا کے لیے مجھے بتاؤ، تمہارا اس لڑکی سے کیا تعلق ہے؟ میں اپنے گناہوں کا تمہارے سامنے اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس درد اور خوف کے عذاب سے باہر نکلنا چاہتا ہوں۔ میری مدد کرو، میں تمہاری منت کرتا ہوں۔ خانو کا ہجیان اس قدر بڑھنے لگا تھا کہ خطرہ محسوس ہوا کہ اس کی بلند ہوتی آواز آس پاس کے پہرے داروں کو ہی ہوشیار نہ کر دے۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے یہ احساس دلایا کہ ہم دونوں کہاں ہیں۔ کچھ دیر بعد خانو کا جنون کچھ کم ہوا تو اس نے دھیرے دھیرے سکینہ کی کہانی میرے گوش گزار کرنی شروع کی، جسے سن کر خود میرے اپنے ہاتھ پاؤں بے جان سے ہوتے گئے۔ خانو نے بتایا کہ آج سے تقریباً 6 ماہ پہلے رات کی گاڑی کال گڑھ کے ریلوے اسٹیشن پر معمول سے کچھ زیادہ دیر کے لیے ٹھہری تھی۔ شاید انجن فیل ہو گیا تھا۔ گرمی اور حبس سے گھبرا کر لوگ پلیٹ فارم پر اتر آئے۔ انہی میں وہ نوجوان جوڑا بھی تھا جسے رحمان گڑھ جانا تھا۔ لڑکی شرمائی اور گھبرائی ہوئی سی تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کی شادی کو ابھی پورا ہفتہ بھی نہیں گزرا ہوگا، کیونکہ لڑکی کے ہاتھوں کی مہندی تک تازی تھی اور سہاگ کا سرخ جوڑا بھی تن پر موجود تھا۔ جبروت کا خاص کارندہ اکرم اپنے 2 مزید ساتھیوں کے ساتھ اس وقت پلیٹ فارم پر موجود تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ رات کی گاڑی دیکھنے کے لیے اسٹیشن ضرور آتا تھا۔ کبھی کبھار کوئی اچھا شکار ہاتھ لگ جاتا تھا اور آقا کو خوش کرنے کا ایک اور بہانہ ہاتھ آ جاتا تھا۔ اس دن خانو بھی ان کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ اسی اثنا میں پلیٹ فارم پر ٹہلتے ہوئے ان کی نظر اس جوڑے پر پڑی۔ لڑکی کو شاید پیاس ستا رہی تھی اور لڑکا پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہا تھا، لیکن اس صحرائی اسٹیشن پر بھلا پانی کہاں میسر تھا؟ ٹرین کے مسافروں کے پاس جو تھوڑا بہت پانی تھا وہ صحرا کے سفر اور پھر اس ویران پلیٹ فارم پر گاڑی کے 3 گھنٹے کے اس غیر متوقع اسٹاپ نے ختم کر دیا تھا، اور اس وقت سب ہی مسافر پانی کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ رہی سہی کسر اس غضب کی گرمی اور حبس نے پوری کر دی تھی۔ ایسے میں اکرم کی لڑکی پر نظر پڑی اور پھر اٹک کر ہی رہ گئی۔ اس نے خانو اور دوسرے ساتھی کو اشارہ کیا اور وہ تینوں اس لڑکی کی جانب بڑھ گئے۔
ٹرین کے عملے نے اعلان کر دیا کہ انجن فیل ہونے کی وجہ سے قریب ترین جنکشن سے دوسرا انجن منگوا لیا گیا ہے، لیکن کال گڑھ سے پہنچتے پہنچتے وہ انجن بھی 5-6 گھنٹے لے گا، یعنی صبح تک انتظار کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اتنے میں لڑکی کا شوہر ناکام و نامراد بنا پانی کے واپس آ پہنچا۔ یہی وہ موقع تھا جس کا انتظار وہاں کھڑا اکرم کر رہا تھا۔ اس نے فوراً اور مؤدبانہ لہجے میں لڑکے سے درخواست کی کہ اگر وہ مناسب سمجھے تو اس کے ساتھ بستی تک چل کر پانی اور کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے آئے۔ لڑکا، جس کا نام رحیم بخش معلوم ہوا، کچھ تذبذب کا شکار تھا کہ وہ نوبیاہتا بیوی کو اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے۔ اکرم نے فوراً پانسا پھینکا کہ رحیم بخش چاہے تو اپنی بیوی کو ساتھ لے لے، اس کے دونوں ساتھی یہیں اسٹیشن پر ٹھہر کر ان کے سامان کی حفاظت کریں گے، اور رحیم بخش اپنی بیوی سمیت جیپ میں اکرم کے ساتھ جا کر ٹرین کے سبھی مسافروں کے لیے پانی اور کچھ پھل وغیرہ لے کر واپس آ جائے گا۔ آخر کچھ پس و پیش کے بعد رحیم بخش اس بات کے لیے راضی ہو گیا اور اپنی بیوی کو لے کر اکرم کے ساتھ چل پڑا۔ لڑکی کو وہ سکینہ کہہ کر مخاطب کر رہا تھا، جو کافی پریشان سی دکھائی دیتی تھی۔ اس نے آنکھوں میں رحیم بخش کو منع کرنے کی کوشش کی، لیکن اکرم اس دوران رحیم بخش سے اس قدر بے تکلف ہو چکا تھا کہ رحیم بخش جیسے سیدھے سادے انسان کو وہ اس وقت دنیا کا سب سے بھلا آدمی دکھائی دیا۔ ویسے بھی اکرم جیسے گھاک شخص کے لیے اس دیہاتی لڑکے کو اپنے جال میں پھنسانا قطعی مشکل ثابت نہیں ہوا۔ خانو اور دوسرا ساتھی دکھاوے کے لیے اسٹیشن پر ہی رک گئے اور پھر اکرم اور جوڑے کے پلیٹ فارم سے ہی دوسرے راستے سے کال گڑھ کے لیے نکل پڑے۔ اکرم جیپ میں رحیم بخش اور سکینہ کو لیے سیدھا کال گڑھ کے قلعے پہنچ گیا اور انہیں بیرونی احاطے کے ایک مہمان خانے میں چھوڑ کر جبروت کو اپنے کارنامے کی اطلاع دینے چلا گیا۔ سکینہ اور رحیم بخش کے لیے کچھ ہی دیر میں ایک خادمہ کھانا لیے پہنچ گئی۔ رحیم کو کچھ جلدی تھی۔ اس نے خادمہ سے کہا کہ انہیں واپس پلیٹ فارم پہنچنا ہے، لہٰذا کھانے وغیرہ کا تکلف نہ کیا جائے۔ خادمہ نے اسے بتایا کہ اکرم ٹرین کے باقی مسافروں کے لیے پانی اور کھانے وغیرہ کا انتظام کر کے جب واپس آئے گا تب تک اسے یہی حکم ہے کہ جوڑے کو کھانا کھلا دیا جائے۔ خادمہ نے کھانے کے دوران سکینہ کی پھولوں والی اوڑھنی کی بہت تعریف کی۔ سکینہ نے اسے بتایا کہ یہ چادر اس کی بوڑھی نانی نے اس بڑھاپے میں بھی خاص اپنے ہاتھوں سے سکینہ کی شادی کے لیے کاڑھی ہے۔ خادمہ نے درخواست کی کہ سکینہ جب یہاں سے دوبارہ گزرے تو اس کے لیے بھی ایسی چادر ضرور بنواتی لائے۔ سکینہ نے بھی وعدہ کر لیا۔ انہی خوش گپیوں میں رحیم بخش اور سکینہ نے کھانا کھا لیا اور خادمہ برتن لے کر واپس چلی گئی۔ اس کے بعد